وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ محترم بھائی لکھتے ہیں اس حدیث کے الفاظ ہیں کہ جس نے رکوع پا لیا اس نے نماز پا لی، من ادرک الرکوع فقد ادرک الصلاۃ۔ تو اس سے کیا مراد ہے؟ کہتے ہیں یہ بھی کہ آخری تشہد میں شامل ہونے سے جماعت کا ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ رکوع تو نہیں ملا، صرف آخری تشہد ہی ملا ہے۔ محترم اس بارے میں دو تین باتیں یاد رکھیں۔ نمبر ایک یہ کہ صحیح بخاری کے اندر 580 نمبر، صحیح مسلم میں 607 نمبر حدیث، اور سنن نبی داود میں 1121 نمبر، اور اس کے علاوہ کئی کتابوں کے اندر یہ حدیث آتی ہے اور کئی ائمہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ حدیث کے الفاظ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا من ادرک رکعۃ من الصلاۃ فقد ادرک الصلاۃ، کہ جس نے نماز سے ایک رکعت پا لی اس نے نماز پا لی۔ اب اس حدیث صحیح سے پتہ چلتا ہے جس نے ایک رکعت پا لی اس نے نماز پا لی، تو ایک رکعت کم از کم جو ہے مکمل پانی ہے، کیونکہ رکوع کے اندر ملنے سے رکعت نہیں ہوتی، جی رکوع میں ملنے سے رکعت نہیں ہوتی، کیونکہ اس بارے میں کوئی روایت بھی ثابت نہیں ہے۔ جس روایت میں یہ آتا ہے کہ رکوع میں ملنے سے رکعت ہو جاتی ہے، ایسی کوئی روایت بھی صحیح نہیں ہے۔ تو پھر کیا مسئلہ صحیح ہوا کہ ایک رکعت پا لے تو اس نے نماز پا لی۔ یہ بخاری، مسلم اور سنن نبی داود، اس کے علاوہ المنتقی، ابن الجارود، اور اس کے علاوہ آپ کو یہ روایت اور بھی کئی کتابوں کے اندر مل جائے گی۔ باقی دوسری بات کہ رکوع کے اندر ملنے سے رکعت کا حکم، جی وہ بھی سن لیں۔ اس کے متعلق یہ روایت بیان کی جاتی ہے، وہ بھی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی بیان کردہ ہی سنن نبی داود میں ہے کہ جو سجدے میں شامل ہو وہ اسے کچھ شمار نہ کرے، جو رکوع میں شامل ہو تو اس کو وہ شمار کر لے۔ جی یہ روایت تو ثابت نہیں ہے، اس میں یحییٰ بن ابی سلیمان جو راوی ہے وہ منکر الحدیث ہے، اس پر ائمہ محدثین نے جرح کیا ہے، اس لیے وہ تو روایت ثابت ہی نہیں ہے۔ اس میں کیونکہ محدثین نے جرح کر رکھی ہے تو وہ روایت صحیح نہیں ہے۔ محدث البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ارواء الغلیل کے اندر اس روایت پر بحث لکھی ہے۔ اچھا، پھر صحیح ابن خزیمہ کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے 1595 نمبر پر کہ جس نے نماز کی رکعت پالی امام کے رکوع سے اٹھنے سے پہلے یعنی اپنی پشت سیدھی کرنے سے پہلے، تو اس نے نماز پا لی۔ یہ والی جو روایت ہے یہ ضعیف ہے، ثابت نہیں ہے۔ صحیح ابن خزیمہ کا جب مطالعہ کریں تو پتہ چل جائے گا اس میں کہ یہ روایت ثابت نہیں ہے۔ پھر اسی طرح یہ ایک روایت ان لفظوں کے ساتھ کہ من ادرک الرکوع من الرکعۃ الاخیرہ فی صلاتہ یوم الجمعہ، یہ روایت جو ہے نا سنن دارقطنی کے اندر موجود ہے، اس میں یاسین بن معاذ متروک الحدیث راوی ہے۔ اسی طرح جو ہے ایک روایت وہ بھی سنن دارقطنی وغیرہ کے اندر ہی موجود ہے، جس میں سلیمان بن داود الحرانی وہ متروک راوی ہے، اور صالح بن ابی الاخضر وہ ضعیف الحدیث ہے، تو لہذا وہ روایت بھی ضعیف ہو گئی، ثابت نہیں ہے۔ پھر اس روایت پر بحث امام العلل امام ابن ابی حاتم نے اپنی کتاب العلل کے اندر جو تبصرہ کیا ہے اس کو بھی پڑھ لینا چاہیے۔ پھر یحییٰ بن حمید راوی بھی ایک ہے، اس پر بھی جرح کی ہے، اس کے لیے بھی صحیح ابن خزیمہ اور کتابوں کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، پھر اس کے ساتھ ہی یہ بھی روایت سامنے رکھیں جو سنن دارقطنی کے اندر جو ہے سلیمان بن داود الحرانی والی سند کے علاوہ
جو ہے وہ موجود ہے، صحیح وہ بھی نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ من ادرک الامام جالسا قبل ان یسلم فقد ادرک الصلاۃ، کہ جس نے امام کو یعنی بیٹھنے کی حالت میں پا لیا سلام پھیرنے سے پہلے یعنی امام تشہد بیٹھا ہوا ہے، سلام پھیرنے سے پہلے امام کو پا لیا، اس نے نماز پا لی۔ اور یہ روایت بھی ثابت نہیں ہے، اس میں زہری کی تدلیس بھی ہے، لیکن سب سے بڑی علت وہ امام دارقطنی نے خود ہی بیان کر دیا۔ روایت ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ نوح بن ابی مریم وہو ضعیف الحدیث متروک، یعنی یہ ضعیف اور متروک راوی ہے، اس لیے ایسی روایت ثابت نہیں ہے۔ تو رکوع میں ملنے سے رکعت نہیں ہوتی، تو اس لیے رکعت ہوتی ہے مکمل، یعنی تب کہ جب بندہ امام کے ساتھ قیام بھی کرے، سورہ فاتحہ بھی پڑھے، تو تب رکعت ہوتی ہے، اور اگر رکوع میں ملے گا تو اس کی رکعت شمار نہیں ہوگی۔ تو پھر نماز کو پا لینے کے لیے آخری رکعت یعنی ایک مکمل اس کا ملنا ضروری ہے۔ جو کہتے ہیں کہ رکوع میں مل جانے سے اس نے نماز کو پا لیا، ان کا موقف کمزور ہے، اس بارے میں روایت ثابت نہیں ہے۔ پھر اس کا تبصرہ مزید دیکھنے کے لیے حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ جو تلخیص الحبیر ہے اس کا مطالعہ بھی بڑا مفید رہے گا، کیونکہ حافظ صاحب نے بھی تلخیص کے اندر اس پر کافی سارا تبصرہ نقل کیا ہے، تو پڑھنے کے لائق ہے۔ حدیث نمبر 594 جو بریکٹ کے باہر نمبر ہے جی، اس کے تحت آپ دیکھیں انشاءاللہ اس حوالے سے روایتوں کے اوپر جو جرح امام صاحب نے کی ہے ابن حجر نے، وہ بھی آپ کو مل جائے گی۔ وہ جو یحییٰ بن سلیمان ہے، یا یحییٰ بن حمید ہے، یا سلیمان بن ابی داود الحرانی ہے، یا اس کے علاوہ جو عمر بن حبیب ہے، اسی طرح جو بھی اس حوالے سے حافظ صاحب کے پاس تھا، حافظ صاحب نے اس میں کلام نقل کر دیا ہے۔ پھر اکیلی وغیرہ کی جرح بھی اس میں آپ کو مل جائے گی۔ اسی طرح علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ کی نیل الاوتار جو ہے اس کو بھی سامنے رکھ لیں، جلد 2 صفحہ 553 54 جی، ان کا مطالعہ یہ بھی بڑا بہترین رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔